أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے باپ دادا کے معبود۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ آپ حضرت یعقوب کے حقیقی والد نہ تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں سے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو آخر کار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی تردید میں یہ آیت آئی کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: اور اہل کتاب نے کہا، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کونو، ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے،
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہ تھے، جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک بڑوں کے سے کام نہ کرے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ قولو، تم کہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں۔ نمبر 3، انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ذلی یا بروزی نبی نہیں جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودیوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد، دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔
ترجمہ: ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من يطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں آیت اتری کہ یہودیت و عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئیں، وہ کیسے اس دین پر ہوئے؟ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے، اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امتن، وہ ایک امت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔